میری 13 سالہ کزن لائبہ میرے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم ڈبل منزلہ مکان میں رہتے تھے جس میں ہم اوپر والے پورشن میں اور میرے چچا یعنی لائبہ کے والد نیچے والے حصے میں رہائش پذیر تھے۔ ہم 2 بھائی تھے اور میرے والد قطر میں کام کرتے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت وہیں پر گزرتا تھا۔ وہ 3-4 ماہ بعد ہی پاکستان کا چکر لگا پاتے تھے۔ میں گھر میں اپنے بھائی سے بڑا تھا، اسی لیے میرا اپنے چھوٹے بھائی کاشف اور اپنی کزن لائبہ پر بہت ہی روب چلتا تھا، بلکہ ٹیوشن بھی میں ہی ان دونوں کو پڑھاتا تھا۔ لائبہ کم عمر ہونے کی وجہ سے میرے سخت لہجے پر سہم جایا کرتی تھی، یعنی کہ مجھ سے کافی ڈرتی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے بات بھی ٹھیک طرح نہیں کر پاتی تھی، بلکہ میرے سامنے ہکلانے لگتی، ہچکچانے لگتی اور اس کی زبان سے ٹھیک سے الفاظ بھی نہیں نکل پاتے۔ وہ مجھ سے اس قدر ڈرتی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی، اور میں جب اسے یوں ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی دیکھتا تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا، اس لیے میں اسے اکثر ڈرائے رکھتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بچپن سے لڑکپن اور پھر نئی نئی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 17 برس تھی، اس لیے مجھے جن سے مخالف کی طرف دیکھ کر ایک اندیکھی سی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ والد میرے سر پر نہیں تھے تو اسکول کے لڑکوں کے ساتھ رہ کر میں نے سگریٹ پینا بھی شروع کر دی اور کچھ غیر مناسب مواد بھی دیکھنے لگا، جس سے میرا دل اور جذبات کبھی کبھی بے قابو سے ہو جاتے۔ میرا بھائی تقریباً لائبہ کا ہی ہم عمر تھا، اس لیے وہ دونوں مجھی سے پڑھتے تھے۔ ایک بار چھوٹے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ٹیوشن پر نہیں آ سکا، لہٰذا اب مجھے اکیلی لائبہ کو ہی ٹیوشن پڑھانی تھی۔ انہی دنوں رات کو میں ایک غیر مناسب کلپ دیکھ کر سویا تھا جس کے اثرات ابھی تک میرے ذہن پر باقی تھے۔ پھر جب لائبہ پڑھنے کے لیے آئی تو اس وقت اس نے نیٹ کا فراق پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ کسی نازک سی گڑیا جیسی، اور اوپر سے وہ مجھ سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہی خوف دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف اور زیادہ مائل ہونے لگتا، اور آج تو میں چاہ کر بھی لائبہ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، شاید اسی لیے کیونکہ وہ آج اکیلی تھی۔ پھر میں نے کہا، لائبہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے اپنی کتابیں نکالو۔ لہٰذا اس نے جلدی سے اپنی کتابیں نکالی اور لفظ با لفظ انگلی پھیرتے ہوئے انہیں پڑھنے لگی۔ اس کے نیٹ کی فراق کے بازو نہیں تھے، اس کے نرم و ملائم اور سفید گورے چٹے بازو دیکھ کر میں دل کو عجیب سا ہونے لگا۔ میری سانسیں ایک دم سے تیز ہونے لگی۔ پھر میں نے کہا، لائبہ اپنی کرسی میرے برابر میں رکھو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ چونکہ وہ مجھ سے ڈرتی تھی اسی لیے چپکے سے اپنی کرسی اٹھا کر اس نے میرے پاس رکھی اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس کا ہوم ورک اسے بتایا اور اس کا سر تا پیر دیدار کرنے لگا، اور جیسے جیسے میں اسے دیکھنے لگا اسے دیکھ کر میرا دماغ بھی گھومنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بے انتہا پیاری لگنے لگی تھی۔ دل چاہنے لگا کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھوں کہ وہ کیا رسپانس دیتی ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں اس کے گورے بازوؤں پر پھیرنی شروع کی تو وہ گھبرانے لگی، بار بار اپنا بازو پیچھے کرتی، اور جب اس دوران وہ مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ اس کا بازو چھوتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرے اندر کے جذبات مجھے آخری حدوں تک اکسانے لگے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کی حرکات کبھی اس کی کمر پر کرنے لگا تو کبھی اس کے بازو پر، اور اس دوران وہ اس قدر نروس ہو گئی کہ رونے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سبق کیوں نہیں یاد کر رہی؟ تم رک کیوں گئی ہو؟ جس پر وہ کہنے لگی کہ افضل بھائی پلیز مجھ سے دور رہیں، ایسا نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ کہنے لگی، آپ کا چھونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا فوراً سے احساس ہوا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں نے اس کو نہیں چھوا، اسے جلدی سے ہوم ورک کروا کر کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور سگریٹ کی ڈبیا نکال کر سگریٹ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں لائبہ جیسے بس چکی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا، پھر باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میں کافی دن پھر لائبہ سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ وہ میری چچا زاد ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی بھی ہے، کم عمر بھی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ میں زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ نئے نئے جذبات بدلے تھے، اسی لیے کبھی کبھی بے خودی سی چھانے لگتی۔ شاید اس کی وجہ موبائل پر دیکھے گئے میرے وہ کلپس تھے جن کا میں عادی ہونے لگا تھا۔ دوسری چیز شاید سگریٹ تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں بھی اکیلا رہنا ہی پسند کرتا، اور جب سے میں نے سگریٹ پینی شروع کی تھی میں نے اپنے والدہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ پھر جب میں نے 10ویں جماعت کا ایگزامز پاس کیا تو میرے کافی اچھے نمبر آئے کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان دنوں میرا والد بھی قطر سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے موٹر سائیکل لینے کی فرمائش کی تو میرے بابا نے مجھے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ پھر تو میری آوارہ گردیاں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے بھائی اور لائبہ کو بھی بائک پر بٹھا کر ساتھ لے جاتا، انہیں آئس کریم کھلا کر لے آتا، لیکن بہرحال میرا رویہ ویسا ہی تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے خوف کو دیکھ کر میں بار بار اس پر روب جماتا رہتا۔ ایک بار میں شام کو کرکٹ کھیل کر اپنے کمرے میں آیا تو لائبہ پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہاتھ میں میرے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا کمرہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس دوران وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی، میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لے لیا، اور اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟
میرا لہجہ بلند ہوا، اس کی تو جیسے جان نکل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑی، کہنے لگی افضل بھائی میں نے کہا یہ ہکلانا چھوڑو اور سیدھا سیدھا بتاؤ کرنے کیا آئی تھی یہاں، میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی تائی امی نے کہا تھا ذرا چادر سیدھی کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہاں سگریٹ پڑی ہے، اصل میں نے اپنے چچا کو سپورٹ کرتا تھا، والد یہاں تھے نہیں، اسی لیے چچا میری اور چھوٹے بھائی کی ایکٹیویٹیز پر بڑی نظر رکھتے تھے، ان کے سامنے میں بالکل انسان کا بچہ بن کے رہتا تھا، کبھی سگریٹ پیتا بھی تو اس کے بعد تیز خوشبو والی چند کوئی چیزیں کھا لیتا تاکہ میرے منہ سے سگریٹ کی بو نہ آئے، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر لائبہ کے منہ سے چچا کے سامنے کچھ نکل گیا تو میری شامت پکی ہے، وہ میرے بابا کو بتا دے گی اور فوراً مجھ پر سختیاں ہو جائیں گی، میں نے کہا اگر تمہاری زبان سے یہ بات نکلی نا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کسی کے بھی سامنے تم نے کچھ بھی کہا نا، اماں کے سامنے یا چچا کے سامنے یا چچی کے سامنے، تو لائبہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ خوف کے مارے کپ کپانے لگی، میرے غصے کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کسی سے نہیں کہوں گی، پھر یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی، اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی، وقت یوں ہی گزرتا رہا، ایک بار تایا ابا بڑے غصے سے میرے کمرے میں رات کے 12 بجے آئے، میں اس وقت سگریٹ پیتے ہوئے موبائل پر کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، آج کا سین کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان برٹش لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ہراساں کر رہا تھا اور وہ لڑکی بھی ڈری سہمی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بھی ڈری سہمی ہوئی لڑکیاں اپنی طرف بہت جلدی مائل کر لیتی تھیں، ابھی میں یہ سین دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی پل اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، پر سامنے چچا بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تب میرے ہاتھ میں نہ صرف موبائل تھا بلکہ سگریٹ بھی تھا، لہٰذا چچا کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا، اس سے پہلے کہ موبائل بند کرتا چچا میرے پاس پہنچ گئے، میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینی، میرا موبائل پکڑ کر دیکھنے لگے، میری تو گویا جان نکل گئی تھی، میری والدہ بھی تھوڑی دیر بعد اندر آ گئیں، کہنے لگی دانش کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے تو میری ماں کی کوئی بات ہی نہیں سنی، چند ہی سیکنڈ میرے موبائل کی سکرین کے مناظر دیکھنے کے بعد چچا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے بدتمیز لڑکے، میرے بھائی صاحب یہاں نہیں ہیں تو کیا تم ان کی پیٹھ پیچھے ان کی محنت پر اور ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے تم یہ سب کام کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے؟ میری جان نکلی تھی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، پھر انہوں نے موبائل پکڑ کر میری والدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ بھابھی آپ کیوں بچوں پر توجہ نہیں دیتی، یہ دیکھیں یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ ویڈیو جب میری والدہ نے میرے موبائل پر دیکھی تو اپنی نظریں جھکا گئی، موبائل بند کیا اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی، چچا نے پھر سے مزید 2-4 تھپڑ لگاتار میرے منہ پر دے مارے جن کی شدت سے میرا دماغ ایک دم سے چکرا کر رہ گیا، اسی دوران اپنے شوہر کی غصے بھری آوازیں سن کر چچی بھی اوپری منزل پر آ گئی، چھوٹا بھائی بھی آ گیا، بس لائبہ ہی تھی جو نہیں آئی تھی، اس پل میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس نے ہی میرے چچا سے شکایت لگائی ہے، مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا، لہٰذا غصے میں آگ بگولا ہو کر میں اس وقت یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اب میں کسی بھی صورت اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، وہ 13 سال کی ہو چکی تھی اور میں 17 سال کا نوجوان تھا، 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اس عمر میں لڑکے اپنی ہی اڑان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کے روب میں نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بادشاہت ہے اور اپنی بادشاہت کرنا اچھا بھی لگتا ہے، میں اپنے چچا سے تھپڑ کھاتا رہا، وہ تھپڑ مجھے اپنے منہ پر کم اور اپنے اندر کہیں زیادہ محسوس ہو رہے تھے، پھر میں نے اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہا کہ آئندہ نہ تو ایسی ویڈیوز دیکھوں گا نہ ہی سگریٹ پیوں گا، چچا کا غصہ کچھ کم ہوا تو میری والدہ کے پاس آ کر کہنے لگے بھابھی آپ اسے رات کو موبائل نہیں دیں گی، میری ماں کو تو موقع مل گیا تھا، میں جب بھی موبائل اٹھاتا میری ماں میرے پاس آ جاتی، دیکھنے لگتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے باہر جانے پر بھی کچھ دیر پابندی لگی رہی، مجھے لائبہ پر بڑا غصہ آتا تھا، کافی دن سے وہ ٹیوشن پڑھنے بھی نہیں آ رہی تھی، ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف سے کہا کہ جاؤ جا کر لائبہ کو بلا کر لاؤ، پڑھنا نہیں اس نے، اصل میں مجھے لائبہ سے چچا کا بدلہ لینا تھا، مجھے 100% یقین تھا کہ یہ سب کچھ لائبہ نے انہیں بتایا ہوگا، اکلوتی بیٹی تھی ماں باپ کی، ان کی لاڈلی بھی تھی، کوئی بات ان سے چھپاتی نہیں تھی، میرا بھائی اسے بلانے گیا لیکن وہ پڑھنے نہیں آئی، مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا، ایک بار میری والدہ کہنے لگی کہ میں تمہاری چچی کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، کاشف بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا، گھر میں اب صرف لائبہ تھی یا میں تھا، چچا اپنے کام پر گئے تھے، چچی مجھ سے کہنے لگی کہ لائبہ سو رہی ہے ورنہ میں اسے بھی بازار لے جاتی، تم ایسا کرو اپنا پورشن بند کر کے نیچے ہی بیٹھ جاؤ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں بے فکر ہو جائیں، مجھے تو جیسے موقع کی تلاش تھی، جیسے ہی وہ لوگ بازار کے لیے گئے میں نے نیچے کا دروازہ بند کیا اور لائبہ کے کمرے میں آ گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی، لائبہ سو رہی تھی، میں جب اس کے پاس آیا اس کے چہرے کو دیکھا تو کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، وہ سوئی ہوئی بڑی پیاری لگ رہی تھی، میرے اندر کے جذبات مجھے گستاخی کرنے پر اکسانے لگے، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آنے والی لڑیوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کرنے لگا، اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے اندر کچھ کھونے سا لگا تھا، ایک دم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرا کر فوراً سے اٹھی، میں بھی کچھ ہوش میں آیا، کہنے لگی افضل بھائی آپ مجھے دوبارہ سے اپنے چچا کے تھپڑ یاد آئے،
मैंने कहा तुमने चचा को बताया था ना कि मैंने सिगरेट पी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फाक हुआ। कहने लगी नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा झूठ मत बोलो, मेरे चचा को ख्वाब नहीं आया था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तुम्हारी वजह से चचा ने मुझे बहुत मारा और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई, बेड से उठकर खड़ी होने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और दोबारा से उसको बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा घर पर इस वक्त कोई नहीं है, चची और अम्मी बाजार गई हैं, काशिफ भी उनके साथ बाजार गया है, तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खौफ से उसकी जान निकल रही थी और उसकी आंखों में खौफ देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि बस उसे देखता रहूं, उसके खौफ से लुत्फ उठाता रहूं। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगी मैंने कुछ नहीं बताया। उस दिन अम्मी अबू बातें कर रहे थे कि उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा था किसी लड़के के साथ। मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया था, प्लीज मुझे कुछ मत कहना। मैंने कहा झूठे बहाने मत बनाओ, याद रखना मैं अपना बहुत बुरा बदला लूंगा तुमसे, सारी जिंदगी याद रखूंगा कि ये जो थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे हैं ना चचा ने, कि तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बनाकर रख देंगे। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। मैं अब भी जब कभी उसे देखता तो उसे गुस्से से घूरने लगता। वक्त के साथ साथ मैं चचा के थप्पड़ भी भूल गया। इसे ये हुआ था कि मैंने सिगरेट छोड़ दी थी और मोबाइल मेरी अम्मा वैसे ही मुझे रात को नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत छूट गई और मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर गया। फिर बड़ा भी हो गया था, अपनी तालीम मुकम्मल की तो मेरे वालिद ने मुझे कतर बुला लिया। कहने लगे कि बाकी तालीम यहाँ पर ही मुकम्मल करो और यहीं पर तुम्हारी जॉब भी लगवा दूंगा। मेरे अब्बा उस वक्त पाकिस्तान आए थे। अब्बा मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। इस वक्त लाइबा की उम्र 16 साल थी, 10वीं जमात में पढ़ती थी। मैंने कहा पापा मैं कतर इसी सूरत में जाऊंगा जब आप मेरा निकाह लाइबा से करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद कहने लगे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, अभी से शादी करने का इरादा है तुम्हारा? ना तुम्हारी शादी की उम्र है ना लाइबा की शादी की उम्र है। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। मैंने कहा जो भी हो जाए, मुझे शादी लाइबा से ही करनी है, वो मुझे अच्छी लगती है। मेरी वालदा कहने लगी कि लाइबा मुझे भी बहुत पसंद है और फिर गैरों में शादी करने से बेहतर है कि बंदा घर की बच्ची को बहू बनाए, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है। मैंने कहा मैं कौन सा रुखसती की जिद कर रहा हूँ, सिर्फ निकाह का कह रहा हूँ। मुझे उससे सिर्फ निकाह करना है क्योंकि मैं जानता हूँ कतर जाऊँगा तो 5 साल से पहले वापस नहीं लौटूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मजबूत रिश्ता हमारे दरमियान कायम हो जाए। ये ना हो कि चचा बाद में उसकी शादी किसी और के साथ कर दें। मेरी ये बात सुनकर मेरे वालिदैन कहने लगे कि हम दानिश से पूछते हैं। मैंने कहा आपने पूछना नहीं है, आपने उन्हें इस बात पर राजी करना है। और फिर यही हुआ। चची तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद करती थी और सिर्फ निकाह पर किसी को भी एतराज नहीं हुआ सिवाय लाइबा के। वो बार बार अपनी वालदा से यही कहे जा रही थी कि मुझे अफजल भाई से डर लगता है, मैं उनके साथ निकाह नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था जिस पर मेरे चचा चची की भी नजर थी, इसीलिए उन्होंने लाइबा को बच्ची समझकर उसकी बात को अहमियत नहीं दी। मेरा निकाह उससे हो चुका था और कुछ ही दिनों में मैं कतर भी चला गया। अब ना तो मेरे वो जज्बात रहे थे, ना ही मैं लड़कपन की उम्र में था। वक्त गुजरने के साथ साथ एक मेच्योरिटी आ चुकी थी। इन 5 सालों के दौरान जब भी मैंने काशिफ से कहा कि वो मेरी लाइबा से बात करवाए तो वो कह देता कि वो नहीं करती आपसे बात, साफ मना कर देती है। 1 साल हो गया मैंने उसे नहीं देखा था। मैं चाहता था कि वो वीडियो कॉल पर मुझसे बात करे, लेकिन वो तो मेरा नाम सुनकर ही घबराने लगती। एक बार मैंने घर के नंबर पर पीटीसीएल पर फोन किया, फोन लाइबा ने उठाया था। शायद उसे पता नहीं था कि मैंने कॉल की है, वरना शायद कभी ना उठाती। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। कहने लगी कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा तुम नहीं जानती मैं कौन बोल रहा हूँ। उसने मुझे पहचाना नहीं। कहने लगी पता नहीं आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ आकर तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरे लहजे को सुनकर शायद वो पहचान गई, फौरन से फोन बंद कर गया। मैं कहता रहा कि लाइबा फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने फौरन से काशिफ को फोन किया। मैंने कहा अभी के अभी लाइबा के पास जाओ और उसे ये फोन पकड़ा दो। उसे कहो कि भाई बहुत गुस्से में है, अगर तुमने बात नहीं की तो वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर काशिफ हंसने लगा। फोन लेकर लाइबा के कमरे में चला गया। फोन होल्ड पर था। काशिफ ने जाकर फोन लाइबा के हाथ में पकड़ाया। कहने लगा भाई बहुत गुस्से में है लाइबा, उनसे बात कर लो वरना वो पाकिस्तान लौट आएंगे। ये सुनकर वो कहने लगी क्या मुसीबत है तुम्हें काशिफ, मुझे नहीं करनी बात। कहने लगा फोन होल्ड पर है, तुम्हारी सारी आवाजें जा रही हैं, जल्दी से बात करो, ये ना हो वो फोन से ही बाहर आ जाएं और तुम्हारा गला दबा दें। ये कहकर शायद काशिफ कमरे से जा चुका था क्योंकि कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। फिर एक कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, हेलो। मैंने कहा फोन क्यों बंद करके भागी? कहने लगी वो भागी नहीं थी, खाना बना रही थी, इसीलिए किचन में जाना था। वो बेहद खौफजदा थी, वही डरा सहमा लहजा। मैंने कहा कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट लिए हैं तुमने? कहने लगी वही जो आपने कहा था, मेडिकल। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने उससे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने लगा। मैं चाहता था कि वो मुझसे बातें किया करे, लेकिन वो बस उसी अंदाज में जवाब दे रही थी जो मैं पूछ रहा था। मैंने कहा बात क्यों नहीं करती मुझसे? कहने लगी टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बहुत बहुत टफ है। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कई बार कॉल की लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया।
کاشف کہنے لگا کہ بھائی وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ خدا کے لیے آپ اپنا غصے والا انداز بدل لیں۔ آپ کا نام سن کر اس کا رنگ اڑنے لگتا ہے۔ ان 5 سالوں میں بمشکل 2 بار ہی اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ میری آواز سن کر وہ فون رکھ دیتی اور ان 5 سالوں میں میں نے اسے بے انتہا چاہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے ہیں۔ جب میں 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ 21 سال کی ہو چکی تھی۔ MBBS کر رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ سال باقی تھے، لیکن اسے دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا۔ اس قدر حسین ہو گئی تھی وہ، میرے لیے تو نظریں ہٹانا مشکل ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی، چھپ جاتی اور میرا جی جاتا اسے اپنے پاس بٹھا کر جی بھر کر دیکھوں۔ قطر میں نے بہت سارا پیسہ کمایا اور اب میرے والد بھی تھک چکے تھے پردیس کاٹ کاٹ کے، اسی لیے ہم نے یہی سوچا کہ اب یہیں پر ہم پاکستان میں اپنی فیکٹری بنائیں گے اور یہیں پر کام کریں گے۔ میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ جلد سے جلد یہاں پر میرا کام سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے رخصتی مانگ لوں۔ 1 مہینہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ فیکٹری کو مینج کرنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا، پورا دن کام کرتا رہتا تھا۔ اب تو کاشف اور میرے والد بھی میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ بہت جلد میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا، لیکن رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی تو دروازہ لائبہ نے کھولا۔ کہہ رہی تھی کہ کاشف صبر نہیں ہوتا، آ رہی ہوں۔ میں حیران ہوا کہ کیا کاشف بھی گھر سے باہر تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ فوراً سے واپس پلٹنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی سوری، میں سمجھی تھی کاشف ہے۔ میں نے کہا کاشف گھر سے باہر ہے؟ کہنے لگی ہاں، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دروازہ تم کھولنا ورنہ چچا کو خبر نہ ہو اور نہ ہی بابا کو۔ میں نے کہا اچھا، ابھی تک اس کا بازو میرے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں افضل بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا، پل میں وہ میرے پہلو میں آئی۔ میں نے کہا بھائی کسے کہا ہے تم نے؟ میری اس قدر غصے پر اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا میں تمہارا بھائی نہیں لگتا، تم جانتی ہو میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ جب سے آیا تھا چپ چپ رہتی تھی، آج میرے ہاتھ لگی تھی، اسی لیے سوچ رہا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ کہنے لگی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ میں اس کی زبان سے اپنا نام سننا چاہتا تھا، اپنے لہجے کا حوالہ جاننا چاہتا تھا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے پلیز۔ میں نے کہا جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ کھلا تھا۔ عین اسی وقت کاشف اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا۔ مجھے اور لائبہ کو دیکھ کر شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کاشف کو دیکھ کر میں نے لائبہ سے کہا، وہ فوراً سے اندر بھاگ گئی۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ کہنے لگا واہ بھائی، آپ نے تو رخصتی کی زحمت بھی نہیں کی، رومانس بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا خاک رومانس کرنا ہے، وہ تو تمہارے لیے دروازہ کھولنے آئی تھی تو سامنے میں کھڑا تھا۔ میرا پتہ ہوتا میں آیا ہوں تو دروازہ ہی نہ کھولتی، مجھے تو دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے۔ کہنے لگا دوستی لگانا سیکھیں بھائی، وہ آپ سے بہت ڈرتی ہے۔ میں نے کہا وہ موقع دے تو لگاؤں دوستی۔ کہنے لگا مجھے دیکھ لے، میں نے کبھی اس کو ڈانٹا نہیں، ہمیشہ آرام سے بات کرتا ہوں، بالکل دوستوں کی طرح۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بات کہہ لیتی ہے، کر بھی لیتی ہے، مجھ سے لڑ بھی لیتی ہے۔ میں نے کہا تمہارا اور حساب ہے، تم دونوں ہم عمر ہو، رشتے کی نوعیت بھی الگ ہے، وہ تمہیں یا تو بھائی سمجھے گی یا دیور۔ کہنے لگا یہ بات بھی صحیح ہے، چلیں پھر رخصتی تک صبر سے کام لیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے صبر کا جو پھل ملا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت جلدی دن رات ایک کر کے فیکٹری کو اور اس کے نظام کو مینج کیا۔ جیسے ہی فیکٹری مکمل طور پر سیٹ ہو گئی، کام شروع ہو گیا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اب آپ چچا سے رخصتی کی بات کریں۔ میری والدہ بھی کہنے لگی کہ ہاں میرا بیٹا سیٹل کر چکا ہے اپنے آپ کو، اب تو رخصتی کر لینی چاہیے۔ لیکن چچا سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے کہ لائبہ بھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی ہے کہ پہلے MBBS کمپلیٹ کروں گی پھر کروں گی رخصتی۔ میری والدہ نے جب مجھے یہ بتایا، میں نے کہا اسے پڑھائی سے کس نے روکا ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ لائبہ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ لیکن لائبہ نے سب کے سامنے آ کر یہ کہا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ مجھے یہ سن کر یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے انکار کیوں کیا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اصل میں وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، دانش بھی تھوڑی اور رخصتی کو تاخیر سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ کون سا دور جا رہی ہے، چند سیڑھیوں کا ہی تو فاصلہ ہے، جب چاہے اوپر جائے جب چاہے نیچے۔ اماں یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی انکار کرنے کی۔ میری والدہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لائبہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ جب سے تم نکاح کر کے گئے ہو وہ کبھی اوپر ہی نہیں آتی، کبھی میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو بھاگنے کے بہانے سوچتی ہے، اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ رشتہ ہونے سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، حالانکہ اقرا اور دانش کا رویہ ویسا ہی ہے، لیکن لائبہ کا نہیں۔ پھر کہنے لگی کہ اگر لائبہ نے منع کیا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ دانش اس کی بات کو ٹالے، وہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ بتحاشا چاہتا ہے اسے، اس لیے جب تک لائبہ نہیں چاہے گی وہ رخصتی نہیں دے گا۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور اسی نہج پر سوچنے لگا، میں نے
فوراً اپنے نمبر سے لائبہ کو کال ملائی، مگر اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے اسے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ہر حال میں میری کال اٹھاؤ، لیکن اس کی طرف سے میسج بھی سین ہوا۔ تبھی ہکلاتے ہوئے اٹھا اور کاشف کے کمرے میں چلا گیا، مگر وہ بھی سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا موبائل اٹھایا، وہ اس کے موبائل سے لائبہ کا نمبر ملایا، لہٰذا دوسری بیل پر ہی اس نے فون اٹھایا اور جھنجھلا کر بولی، کاشف کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے پڑھنا ہے، تم ہر وقت مجھے بلا وجہ پریشان کیے رکھتے ہو۔ لیکن میں نے جواباً سخت لہجے میں کہا، تم نے رخصتی سے انکار کیوں کیا؟ میری یہ بات سن کر وہ یک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے تھوڑا اور سخت ہو کر کہا، لائبہ فون بند مت کرنا، میری بات کا جواب دو۔ اب کی بار مجھے اس کی دبی ہوئی سسکیاں سنائی دیں۔ پھر وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، خدا کے لیے نکاح ختم کر دیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے، کیونکہ لائبہ سے رشتہ ٹوٹ جانا میرے لیے تو بالکل موت کے برابر تھا۔ میں نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، اسے پیار سے منانے کی کوشش کی، بار بار کہا کہ پلیز ایسا نہ کرو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نہ جانے کیوں میں اسے افضل کی بجائے کوئی بھوت نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے خود کو کسی طریقے دلاسا دیا اور مجبوری کے تحت نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر لائبہ کے اس انکار کے بعد چچا اور میرے والد کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ یوں ہمارے دونوں گھرانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے دراڑ پیدا ہو گئی۔ پھر آخرکار ہم نے اپنا وہ پرانا مکان بھی چھوڑ دیا اور فیکٹری کے قریب ایک نیا گھر لے کر وہاں آباد ہو گئے۔ چند ہی ماہ گزرے تھے کہ والدین نے میری دوسری جگہ شادی کر دی۔ آج بظاہر تو میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، ایک اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے، ٹھیک چل رہا ہے، مگر میرے دل کے اندر وہ خلا جو لائبہ کے انکار نے پیدا کیا تھا آج تک نہیں بھر سکا۔ مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بہتر کارساز ہے۔